السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال تعالی: کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: كنتم يا أمة محمد في علم الله تعالى خير أمة، تم اے امت محمد کے لوگوں، اے امت محمدیہ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں خیر امت تھے۔ کنتم یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تم پہلے سے کیا تھے؟ اللہ کو معلوم تھا تم خیر امت ہو۔ خیر امت یعنی سب سے افضل امت، سب سے بہترین امت۔ بہت ساری امتیں دنیا میں آئیں، سب سے افضل امت محمدیہ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے جو نبی ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، اس لیے آپ کی امت بھی سب سے افضل ترین امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کم عمروں کو جب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کی عمریں، سابقہ امتوں کی عمریں جب دکھلائی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی، نیک اعمال یہ کم کر پائیں گے۔ پہلے کی امت کے لوگ کئی سو سال زندہ رہتے تھے، کئی ہزار سال زندہ رہتے تھے، تو ان لوگوں کا نیک عمل بہت زیادہ ہوگا، میری امت کا نیک عمل کم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے کچھ ایسے خصائص، ایسے فضائل عطا کیے کہ کم عمر ہونے کے باوجود اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، جنت میں ان سے پہلے داخل ہوں گے۔ پھر مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کی جو امت ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مزدور صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے، اور نصارہ کی مثال ایسے جیسے کوئی دوپہر سے عصر تک کام کرے، اس کو جتنی مزدوری ملتی ہے اتنی ہی یہودی کو، اور امت محمدیہ کی مثال ایسے ہے جیسے عصر سے مغرب تک کام کیا ہو۔ اس کے باوجود مطلب کم کام کیا ہے اس نے، لیکن اجر و ثواب میں ان کے برابر یا ان سے بھی زیادہ، وہ لوگ زیادہ کام کر کے بھی اس امت کے برابر نہیں، تو یہ لوگ کم کام کر کے بھی ان سے زیادہ اجر و ثواب یہ پائیں گے۔ اور ایسے بہت سارے اعمال دیے گئے، جیسے مثال کے طور پر لیلۃ القدر، سال میں ایک لیلۃ القدر آتی ہے، لیلۃ البرات نہیں ہے، لیلۃ البرات کا لفظ بھی کہیں نہیں ہے قرآن و حدیث میں، شب برات جس کو کہتے ہیں لوگ، جو آج کل میں آنے والی ہے۔ تو لیلۃ القدر کتنی فضیلت کی رات ہے؟ 84 سال کے برابر اس کی عبادتوں کا ثواب ہے۔ لیلۃ القدر میں کوئی آدمی عبادت کر لے تو گویا اس نے 84 سال عبادت کی ہے، 1000 مہینوں کے برابر اس کی عبادت، یعنی 84 سال۔ اب سوچئے ایک آدمی 50 60 70 سال زندگی پائے، 84 مرتبہ یعنی اگر اس کی 50 سال عمر ہے تو 84 کو آپ 50 سے ضرب دے دیجئے، اتنی اس کی عمر بڑھ جائے گی، سمجھیے اتنے اجر و ثواب کے ایام سمجھے بڑھ گئے، مطلب 50 مرتبہ 84 اس نے سال عبادت کی ہے گویا کہ۔ تو اس طرح سے اور بہت سارے اعمال دیے گئے، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، 50 وقت کی نماز کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے، ایک نیکی کرتے ہیں 10 نیکی کم سے کم ملتی ہیں۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیریت سے نوازا ہے، اس امت کو ساری امتوں سے افضل قرار دیا ہے، حتیٰ کہ
اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ایک امتی، ایک فرد اپنے آپ کو تصور کریں گے، مانیں گے، اور نہ صرف مانیں گے بلکہ اس پر وہ فخر کریں گے کہ میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں۔ مطلب اپنے نبی ہونے پر فخر نہیں، بلکہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے پر ان کو فخر ہوگا، ناز ہوگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دوبارہ دنیا میں آیا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، اپنی ان کی کوئی شریعت نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل کروائیں گے۔ تو بہرحال یہ امت محمدیہ یہ خیر امت ہے۔ کنتم کانا ماضی پر دلالت کرتا ہے، لیکن جو ہے کانا کا لفظ جو ہے یہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر کانا کا لفظ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس طرح تو کانا ہے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، تھی نہیں، ایسا نہیں کہ پہلے تھی، اگر تھی کا ترجمہ کریں گے تو ایسے کریں گے جیسے یہاں مفسر نے ذکر کیا ہے، تم خیر امت تھی اللہ کے علم میں، اس لیے اللہ نے تم کو تمام لوگوں کے لیے نکالا ہے، تمام لوگوں کے لیے ظاہر کیا ہے، تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ خیر امت تھی کہاں تھی؟ اللہ کے علم میں، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، ابھی تم آئے بھی نہیں تھے دنیا میں، پہلے سے اللہ کے علم میں تھا کہ تم لوگ خیر امت ہو، یہ ایک مفہوم ہوا۔ یا کانا بمانا ہے، تم خیر امت ہو، خبر دی جا رہی ہے، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی شان کو جانو، تمہارا مقام کیا ہے، تم خیر امت ہو، اپنی خیریت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کام کرو جو خیریت کے لیے ہونے چاہیے، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ خیر امت کیوں ہو تم؟ اس لیے کہ تم جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اخرجت للناس ای اظہرت للناس، اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی اظہرت ظاہر کی گئی، تم خیر امت ہو، کس کے لیے ہو؟ للناس، صرف اپنے لیے نہیں کہ اپنا اپنا خیر کرتے رہو، اپنی اپنی نماز پڑھتے رہو، اپنی عبادت کرتے رہو اور دوسرے لوگوں کی فکر نہ کرو، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، بیچارے کچھ بھی کریں، ان کی نہیں، ان کی بھی، ان کی خیر، ان کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ للناس کا لفظ آیا ہے، للناس تمام لوگ داخل ہیں، ہندو، مسلم، غیر مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، تمام دنیا کے لوگ للناس میں داخل ہیں۔ تم خیر امت کس کے لیے ہو؟ اپنے فرقے کے لیے، اپنے مذہب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے خیر، سراپا خیر بن کے تم آئے ہو۔ تو تم خیر امت کب رہو گے، کیوں رہو گے، کیسے رہو گے؟ اگلے جملے میں اس کا جواب ہے تأمرون بالمعروف، تم خیر امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، ایسا نہیں کہ اپنا اپنا بھلا کرتے رہو دوسرے نہیں، دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دو، تأمرون، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، منکر سے لوگوں کو روکتے ہو، برائی جب دیکھتے ہو تو اس برائی سے لوگوں کو روکتے ہو تاکہ لوگ برائی میں واقع ہو کے، منکر میں واقع ہو کر ہلاک اور برباد نہ ہوں۔ تأمرون بالمعروف، سب سے بڑا جو معروف ہے، سب سے بڑا جو خیر ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ سب سے بڑا معروف کا کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت۔ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، سب سے بڑا بھلا کام اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہو، سب سے بڑا منکر شرک ہے، لوگوں کو شرک سے روکتے ہو، بدعات اور خرافات سے روکتے ہو، لوگوں کو دیگر اخلاقی گراوٹوں سے اور بے حیائیوں سے، بدکاریوں سے، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم کیا ہو؟ خیر امت ہو۔ لوگوں کو ایسا نہیں کہ صرف اپنا اپنا خیر کر رہے ہو، اپنے برائی سے روک، نہیں، اتنا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، لازم اور ضروری ہے کہ دوسرا شخص جس میں ہم منکر دیکھیں اس کو بھی برائی سے روکیں، ورنہ وہ برائی میں واقع ہو کے ہلاک ہو جائے گا، پھر ان کے لیے خیر کیسے ہوئے تم؟
اگر آپ نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، منکر سے نہیں روکا، اور منکر میں پڑے پڑے شرک اور خرافات میں رہتے رہتے ان کی زندگی گزر گئی، مر گئے، تو سمجھے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کی آخرت تباہ ہو گئی۔ وہ لوگ شرک کی حالت میں مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے تو ہمیشہ جہنمی، تو ان کا خیر کہاں ہوا؟ تو ان کے لیے خیر کب بنو گے؟ جب ان کو برائی سے روکو گے، ان کو شرک اور کفر سے روکو گے، تب ان کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ہے پتنگوں کو آگ میں واقع ہونے سے پکڑ رہا ہو۔ پتنگے جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، جسے رات میں آگ جلا دی جائے، اندھیرا ہے ہر طرف، تو اندھیرے سے چاروں طرف سے پتنگے اور کیڑے مکوڑے آگ کی طرف دوڑتے ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں آگ کی طرف؟ اس لیے کہ آگ کی چمک دمک رنگینیاں انہیں مبہوت کر دیتی ہے، اور اس کی طرف وہ دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست اور شاندار روشنی ہے، یہ نور ہے۔ اس آگ کو وہ نور سمجھ کر کے اس آگ میں کود جاتے ہیں، اور جب کود جاتے ہیں اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، بہت کم کوئی اس میں سے نکل پاتا ہے۔ اس میں کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب تک اس سے دور رہتے ہیں ان کو بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ لوگوں کی کمر کو پکڑ پکڑ کے وہ آگ میں واقع ہونے سے روک رہا ہوں۔ دنیا کے لوگ دنیا کی چمک دمک میں مبہوت ہو رہے ہیں اور دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، آخرت کو اور اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اور آگ میں کود رہے ہیں، میں انہیں پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں۔ شرک اور کفر کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے لوگ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں، اور میں انہیں روک رہا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے آگ میں پتنگے گرتے ہیں اور کوئی انہیں روکے اس میں گرنے سے۔ تو ایسے ہی لوگ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں شرک اور کفر کر کے، تو ان کو روکنے کا کام کن کا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایسے ہی آپ کے وارثین کا ہے، ویسے ہی آپ کی امت کا یہ کام ہے۔ اسی بنا پر یہ امت خیر امت ہے، اس لیے کہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہتی، صرف اپنی بھلائی نہیں چاہتی، تمام لوگوں کی بھلائی چاہتی ہے، جیسے اپنے لیے ویسے ہی دوسروں کے لیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھلے الفاظ میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ حتی یحب لنفسه ما یحب حتی یحب لغیر ما یحب لنفسه۔ یہاں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، تب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں تو لازم اور ضروری ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی خیر چاہیں، تبھی ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے لیے خیر چاہیں دوسروں کے لیے شر اور برائی چاہیں، نہیں۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے۔ انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ خیر پسند کرتا ہے، اچھی چیز بھلی چیز پسند کرتا ہے، تو اس لیے دوسرے کے لیے بھی خیر اور بھلی چیز پسند کریں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر اس امت کا امتیاز ہے، اس امت کی امتیازی خوبیوں میں سے ہے، اور اسی فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک اور برباد ہو گئی ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جب تک ہوتا رہے گا اللہ کا عذاب اجتماعی طور پر لوگوں پر نازل نہیں ہوگا، لیکن اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ترک کر دیا جائے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا تھا۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمندری جہاز اور کشتی سے بیان کی ہے کہ گویا کی سمندر میں ایک جہاز ہے دو منزل کا، دو منزلہ سمندری جہاز، کچھ لوگ اوپر کی منزل پر ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل پر ہیں۔ اوپر کی منزل کے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ سمندر میں اوپر سے ڈول ڈال کر پانی نکال لیتے، لیکن نیچے کی منزل کے جو لوگ تھے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان لوگوں کو اوپر جانا پڑتا اور پھر اوپر سے ڈول لٹکا کر سمندر سے پانی نکالنا پڑتا۔ تو ان کے لیے ایک پریشانی کی بات تھی کہ اوپر جاؤ پھر پانی اوپر سے نیچے لاؤ۔ تو یہ نیچے والے لوگ اگر یہ سوچیں کہ ہم کیوں اوپر جائیں، یہیں نیچے سب کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں
نیچے جہاز میں اس کی تہ میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی نکل کے آ جائے گا اوپر۔ اب اگر یہ نیچے کے لوگ یہ کام کریں، نیچے کے لوگ یہ کام کریں، کشتی میں جہاز میں نیچے اس کی تہ میں سوراخ کریں، تو کیا ہوگا؟ سوراخ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پانی بھرے گا، اور جب کشتی میں پانی بھرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی ڈوبے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو کن کو لے کر ڈوبے گی؟ پہلی منزل والوں کو یا دوسری منزل والوں کو یا سب کو؟ سب کو لے کے ڈوبے گی۔ ایسا نہیں کہ جنہوں نے سوراخ کیا نیچے کی منزل والے ڈوبیں گے اور اوپر کے والے بچ جائیں گے، نہیں، سب لوگ ڈوبیں گے۔ تو اس طرح سے اگر اوپر کے لوگوں نے نیچے کے لوگوں کو سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا تو ان کی غلطی کی وجہ سے یہ بھی ڈوبیں گے۔ اگر انہوں نے منع نہیں کیا، اگر وہ منع کیا، وہ منع ہو گئے تو سب بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی اگر ہم نے خود اچھا کام کیا یا برا کام نہیں کیا اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکا تو یاد رکھو ان کے ساتھ ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کو برائی سے روکنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر ہم خود برائی سے روکتے ہیں تو دوسروں کو بھی روکنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ٹھیک ہے باقی لوگ کو بھاڑ میں جائیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ باقی لوگوں کو بھی بچانا ہے، ان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے۔ سماج میں ہم جس سماج میں بھی رہتے ہیں یہ نہیں کہ ہم وہاں پر اپنا اپنا خیر کر لیں، باقی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، نہیں، باقی لوگوں کی بھی پرواہ کرنی ضروری ہے، ان کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ایمان سے بہت گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ ایمان سب سے بڑا معروف ہے، ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کے منافی یعنی کفر باللہ سب سے بڑا منکر ہے۔ اس طرح سے ایمان کا تعلق امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے بہت گہرا ہے، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ عام ہے، اور ایمان باللہ یہ خاص ہے۔ امر بالمعروف میں تمام چیزیں، ایمان باللہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس طرح سے امر بالمعروف پہلے عام ذکر کیا، پھر خاص چیز ذکر کی، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حالانکہ ایمان باللہ میں امر بالمعروف داخل ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، مطلب اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو بھی کرو، جس کا تبلیغ کا بھی حکم دیا ہے تو اس کو بھی لاؤ، اس پر بھی عمل کرو، منکر سے روکنے کا حکم دیا، منکر سے روکو۔ تو اب ایمان باللہ میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی داخل ہے، اور دوسرے اعتبار سے ہم دیکھیں تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں ایمان باللہ بھی داخل ہے، دونوں میں تداخل ہے۔ جب ہم کہیں گے تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، تو سب سے پہلے کون سی بھلائی ہے؟ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، منکر سے روکو، شرک سے روکو، برائی سے، بدعات سے، کفریات سے لوگوں کو روکو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ الْإِيمَانُ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ایمان ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ الْإِيمَانُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، یہود و نصارہ کا اللہ پر ایمان نہیں کیا، ایمان صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اللہ پر لانے کا مطلب یہ کہ اللہ کی تمام باتوں کو مانا جائے، اور یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تم کو، اس کے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، نجات نہیں پا سکتے۔ تو گویا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کہنے سے نہیں ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کرتے نہیں، صرف کہتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کی تمام باتوں کو نہیں مانتے۔ تو اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن ہیں،
جو مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں ہو، کچھ لوگ ان میں سے مومن مسلمان ہوئے، اللہ پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ فاسق ہیں، کافر ہیں۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، کافر ہیں، مطلب کم لوگ ایمان لائے۔ یہ آیت کریمہ بہت عظیم آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس آیت میں ہم اس امت کی فضیلت اور خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور اس امت کا امتیاز بیان کیا گیا ہے، اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم کو خیر امت بن کر رہنا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور ایمان باللہ، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کریں بغیر ایمان باللہ کے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، ایمان کے مقتضیات کو پورا نہ کریں، تو ہمارا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام ناقص ہے، ادھورا ہے، اور وہ فضیلتیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی فضیلتیں ہیں۔ بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اس سے وعدہ ہے کہ اگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور نماز کی اقامت ہوتی رہے، قائم ہوتی رہے نماز، تو اللہ رب العالمین زمین میں تم کو غلبہ عطا فرمائے گا، زمین کی حکمرانی تمہیں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا خاص شعبہ ہے، جیسے پولیس کا ایک محکمہ ہوتا ہے، ایسے ہی حیۃ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ایک محکمہ ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، بھلائی کو حکم دیتا ہے۔ نماز کا وقت جیسے ہی ہوتا ہے، حیا والے باہر نکل جاتے ہیں اپنی گاڑیاں لے لے کے، اور اگر کوئی دکان کھلی ہوتی ہے نماز کے وقت میں، دکانوں کو بند کرنے کا آرڈر ہے، تمام دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اگر کوئی دکان کھلی ہوئی ملی تو اس دکان کو بند کر دیتے ہیں، اس پر جرمانہ لگا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں، کبھی اس کو ان کو مہلت دیتے ہیں، کبھی کچھ دن کے لیے بند کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی وہاں فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں غلبہ عطا فرمایا، اور بہت ساری برکتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اگلی آیت ہے لن یضروکم اے الیہود یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، یہود تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بشیء لن یضروکم بشیء، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہود، اے مسلمانوں کی جماعت۔ یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ لن یضروکم الا اذی، ہاں مگر تکلیف کیسی؟ باللسان، زبان کے ذریعے، من سب و وعید، زبان کے ذریعے سے گالی دیں گے، وعید کریں گے، اور کبھی تو زبان کے ذریعے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بات کہیں گے، کبھی کسی طرح سے تکلیف دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے تکلیف دیں گے وغیرہ۔ تو یہ یہود تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے سوائے تکلیف کے، تکلیف پہنچائیں گے زبانی طور پر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے قتال کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے تم سے۔ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، دبر کہتے ہیں پچھلے حصے کو، پیٹھ کو، ظہر مراد ہے، پیٹھ یعنی یولون بھی کہتے ہیں الٹا بھاگنے کو، اعراض کرنے کو۔ تو جب انسان بھاگتا ہے تو اس کی پیٹھ ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی تو آدمی ہو سکتا ہے پیچھے کی طرف بھاگے، لیکن ایسے کم ہے۔ اکثر کیا ہے، جب اس کو جلدی بھاگنا رہتا ہے تو فوراً پلٹ کر کے بھاگتا ہے، تو پیچھے جو اس کو دوڑاتا ہے اس کی طرف اس کی پیٹھ ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا، پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا۔ تو اگر تو وہ تم سے قتال کرے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، منہزمین یعنی شکست کھا کر بھاگ جائیں، شکست خوردہ ہو کر بھاگ جائیں، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جائے، علیکم تمہارے خلاف، تم پر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، مطلب تمہارے خلاف ان کی مدد نہیں کی جائے گی، بل لکم النصر علیہم، بلکہ مدد تمہارے لیے ہے، علیہم ان کے خلاف۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت کی فٹکار ماری گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ، یہود نصارہ دنیا میں کتنا بھی مال پا جائے لیکن ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، ذلت اور رسوائی ان پر ماری گئی۔ اینما ثقفوا حیثما وجدوا، جہاں کہیں بھی وہ رہیں، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں،
دنیا میں کہیں بھی بس جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی سے اچھے ملک میں چلے جائیں، ہر جگہ ان کے اوپر ذلت و رسوائی ہے۔ فلا عز لهم ولا اعتصام، نہ ان کے لیے عزت ہے اور نہ ان کے لیے اعتصام ہے، نہ ان کے لیے عزت ہے بلکہ ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ حیثما حیثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام، نہ ان کے لیے عزت ہے نہ اعتصام ہے، یعنی نہ استحکام ہے، نہ ان کے لیے مضبوطی ہے۔ الا کائنین بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو۔ الا بحبل من اللہ، کائنین بحبل من اللہ، ہو عہد اللہ کی جانب سے، حبل یعنی عہد، اللہ کی طرف سے ان کے لیے عہد ہو، عہد و پیمان کوئی کر لے، امن و شانتی کا صلح کا عہد کر لے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ جو عہد کرے تو اس عہد کو پورا کرو، چاہے مسلمان سے ہو غیر مسلم سے کسی کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہو تو اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ وحبل من الناس، لوگوں کی طرف سے ان کے لیے امان دی ہوئی ہے، لوگوں نے ان کو امان دی ہوئی ہے تو ان کے لیے ٹھیک ہے، تب ذلت نہیں ہے، ورنہ جو ہے ذلت ہے۔ ناس سے مراد یہاں پر مومنین ہے، مسلمانوں نے مومنین نے کچھ لوگوں کو نجات وہ امن دیا ہے، ان سے عہد و پیمان کیا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَهْدُهُمْ، وَهُوَ کی ضمیر حبل کی طرف ہے، حبل یعنی رسی ہوتا ہے، یہاں پر عہد مراد ہے۔ وَهُوَ عَهْدُهُمْ إِلَيْهِمْ، اور وہ ان کا ان سے عہد ہے، بالامان امن و شانتی کا، علی اداء جزیہ، جزیہ ادا کرنے کی صورت میں، جزیہ ادا کیجئے، تمہارے لیے امن و شانتی ہے، تم سے کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اے لا عصمت لهم غیر ذلک، یعنی ان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی عصمت نہیں ہے، اور کوئی تحفظ نہیں ہے، اور کوئی ذلت سے بچنے کی صورت نہیں ہے۔ ذلت سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جزیہ ادا کریں، امن و شانتی سے رہیں گے، عہد و پیمان کو جب تک پورا کرتے رہیں گے۔ وَبَاءُوا، رَجَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے یہ یہودی اہل کتاب لوگ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکنت کی پھٹکار پڑی، ان کے اوپر مسکنت مار دی گئی، ڈال دی گئی ان کے اوپر مسکنت۔ مسکنت مطلب جیسے بتائے بہت مسکین ہے، کتنا بھی مال ہو پھر بھی ان کے چہرے پر مسکنت کا آثار ان کے اوپر ہوں گے، اور دنیا کتنی بھی مل جائے آخرت کے مقابل میں تو انسان جو ہے مسکین ہی ہے، لیکن یہ لوگ دنیا میں ویسے بھی چاہے انہیں کتنی بھی دولت مل جائے یہ لوگ مسکین ہی جو ہے شکلوں سے نظر آتے ہیں۔ ذالک بانہم، اے بسبب انہم کانوا یکفرون، یہ سب کیوں، یہ پھٹکار ان کے اوپر کیوں پڑی، ذلت و رسوائی کی، مسکنت کی پھٹکار ان کے اوپر کیوں پڑی؟ اس سبب سے کہ ان لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا۔ ذالک بسبب انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ وَذَلِكَ تَأْكِيدٌ بِمَا عَصَوْا، یہ ذالک تاکید ہے، ذالک بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے امر کی نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ يَتَجَاوَزُونَ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ، اور وہ لوگ اعتداء کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، حلال سے حرام کی جانب تجاوز کرتے تھے۔ لیسو ای اہل الکتاب سواء مستوین من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب سب کے سب برابر نہیں ہیں، لیسو سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سب لوگ مستوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ امت قائمۃ، ان میں سے ایک جماعت امت قائمہ ہے، امت یعنی جماعت، یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قائمہ یعنی مستقیمۃ ثابتۃ علی الحق، جو حق پر مستقیم ہے، ثابت ہے، ثابت قدم ہے، جیسے عبداللہ ابن السلام ان کے ساتھی۔ یتلون آیات اللہ، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل ای فی ساعاتہ، رات کے حصوں میں، رات کے اوقات میں، رات کی ساعات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں نمازوں میں۔ وہ یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں، یعنی یصلون، سجدے میں چونکہ قرآن پاک کی تلاوت
ممنوع ہے یسجدون سے مطلب یصلون، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رات میں قیام اللیل کرتے ہوئے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، حال یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو امت قائمہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، معروف کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیرات میں، بھلے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، لیٹ نہیں کرتے کہ چلو کل کر لیں گے پرسوں، نہیں، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا خیر کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اولئک الموصوفون بما ذکر من الصالحین، یہی لوگ جن کا وصف بیان ہوا ہے، یہی لوگ جو مذکورہ و صاف جن کے بیان ہوئے ہیں صالحین میں سے ہیں، یعنی جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، خیر کی طرف جلدی کرتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ صالحین ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے جو ایسے نہیں ہیں، جو ایسے وَلَيْسُوا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نہ ہی وہ صالحین میں سے ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی جو صالحین میں سے نہیں ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكْفَرُوا، اور جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، بالتائی ایھا الامہ، تا کے ساتھ وما تفعلوا وما یفعلوا دونوں طرح ہے، تا کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہوگا وما تفعلوا ایھا الامہ، اے امت محمدیہ، جو کچھ بھی تم خیر کرو، اور اگر یا کے ساتھ پڑھیں گے تو مفہوم ہوگا وما یفعل امہ، امت القائمہ، اور جو وہ کرتے ہیں یعنی امت قائمہ جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اور جو کچھ بھی وہ خیر کا کام کرتے ہیں، فلن یکفروا، تو یہاں بھی بالوجہین، فلن یکفروا فلن تکفروا دونوں طرح اس کو پڑھا گیا بالوجہین، تو اگر یہاں تا پڑھیں گے تو یہاں بھی تا، تو جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرتے ہو فلن تکفروا، تو تم کو اس سے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس خیر کی ناقدری نہیں کی جائے گی، فلن تکفروا یعنی تم سے انکار نہیں کیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا بالوجہین، یعنی فلن تکفروا فلن یکفروا اے تعدموا ثواب، ایسا نہیں کہ اس کا ثواب جو ہے معدوم ہو جائے، ثواب نہیں دیا جائے گا، بل تجازون علیہ، بلکہ تم کو اس پر اس کا اجر دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، آیت جو ہے انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں مکمل کرتے ہیں۔ هذا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔